بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الى آخر الآیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون كجسد واحد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالو، آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام مومن، تمام مسلم، چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں بھی رہنے والا ہو، وہ ایک جسم کی طرح ہے. جس طرح ہمارا بدن ہے اس کے کئی حصے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، انگلی ہے، بدن کے الگ الگ ٹکڑے ہیں. اگر چلتے ہوئے ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تکلیف پورے بدن میں ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگتی ہے اور ہاتھ فوراً جھک جاتا ہے پاؤں کی طرف پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے. اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا ہے کہ پاؤں یہ تیرا پرابلم ہے، تم اپنا جان لو، میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتا. نہیں، بلکہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر پس و پیش کے فوراً ہاتھ چلا جاتا ہے پاؤں کی طرف کانٹا کو نکالنے کے لیے. اگر چوٹ پیٹھ پہ لگتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگتا ہے، تھپڑ گال پہ پڑتا ہے، منہ سے آواز رونے کی نکلنے لگتی ہے، ہاتھ کو اگر کاٹ دیا جائے، اگر کوئی چیز بنانے میں، گوشت بنانے میں ہاتھ کٹ جائے تو خون ہاتھ سے نکلتا ہے لیکن تکلیف پورے بدن پہ محسوس ہوتی ہے. اگر چوٹ کہیں لگتی ہے، اچانک چلتے چلتے ہم ٹکرا جاتے ہیں، ہمارے چہرے لال پیلے ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے دل میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چہرہ غمگین ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہاتھ پاؤں سے نہیں کہتا کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، دل، سینہ، چہرہ ہاتھ سے نہیں کہتا یہ تیرا پرابلم ہے، بلکہ بدن کا ایک حصہ دوسرے حصے کے پرابلم کو، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے. فرمایا آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ جو مومن ہوگا وہ تمام مومن مل کر ایک جسم ہے، چاہے وہ جس خطے کا رہنے والا ہو، جس برادری کا رہنے والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، ہر ایک آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچے آپ طرف اٹھیں، آپ کسی کوئی بیمار ہو، آپ سے جتنا بن سکے آپ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو سمجھا جائے گا آپ مومن ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یوں سمجھیے کہ میرے ہاتھ میں کانٹا چبھتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ اس بدن کا ٹکڑا نہیں. آپ نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، تمام مومن ایک بدن کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے. جہاں بھی جس حصے میں بھی اگر مسلمانوں کو ستایا جائے، اگر کسی کو تکلیف دی جائے تو دوسرا مسلمان اگر طرف اٹھتا ہے اس کے دل میں غم پیدا ہوتا ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، کھیلتا نہیں ہے، مزہ نہیں لیا کرتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کے دل میں ایمان تازہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ واقع میں ہمارے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں. اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا
تو ایک جگہ اگر پریشانی ہوگی ہم بھی سوچیں گے، ہم بھی اپنے آپ کو صحیح راہ پہ لائیں گے۔ پریشانی اگر کہیں ہو رہی ہے، کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں روندا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اور آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، آپ عیش و عیاشی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اسی طرح غفلت میں بسر کر رہے ہیں جیسے پہلے زندگی بسر کرتے تھے، تو سمجھ جائیے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان بس مردہ ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، آپ کو اپنے ایمان کی خبر خیریت لینی چاہیے۔ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کمیٹی جو نوجوانوں کی کمیٹی بنی ہے، رحمت کمیٹی، انہوں نے جو لوگوں کو بیٹھایا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سمجھو کہ اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ درد تمہیں بھی ہو رہا ہے، اس لیے تمہیں بھی محسوس کرنا چاہیے۔ آخر وہ زمانہ ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ حجاج ابن یوسف کو صرف ایک خبر پہنچی تھی کہ ایک کشتی جا رہی تھی اور اسے راجہ داہر، سندھ کے راجہ داہر کے لوگوں نے، ڈاکوؤں نے، وہاں کے ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا تھا، اور یہ بھی سنا گیا تھا کہ جو خواتین اس میں ہے اس کے ساتھ بے عزتی والا معاملہ کیا گیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے وہاں سے ایک قافلہ بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں سے جا کر کہا جائے کہ وہ لوگ ان ڈاکوؤں کو بلائے، ڈاکوؤں کو سزا دے، لیکن راجہ داہر نے نہ تو سزا دی اور ایسا لگا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، تو حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، جو زیادہ عمر کے نہیں تھے، 15 سے 18 سال کی بیچ کی عمر کے تھے، انہیں بھیجا اور کہا جاؤ راجہ داہر کے ملک کی اینٹ سے اینٹ تک بجا دو۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کون مسلمان کشتی پر تھا، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سی عورت تھی جس کے ساتھ بے عزتی والا معاملہ کیا گیا، صرف خبر یہ تھی کہ وہ مسلمان ہے، اس کو بے عزت کیا گیا، اور جن لوگوں نے بے عزت کیا انہیں سزا نہیں دی گئی، انہوں نے نہ صرف خبر خیریت لی، اپنے ملک کے لشکر کو بھیجا، اور محمد بن قاسم آئے اور سندھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ راجہ داہر کو شکست کھانی پڑی، منہ کی کھانی پڑی، اور پھر ان تمام لوگوں کو بھاگنا پڑا، اور وہ ملک فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پھر وہیں سے اسلام ہندوستان میں آیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج ایک واقعہ ہوا ہے، ہم اور آپ جان رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات خود ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے گاؤں محلوں میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی کی یہاں پریشانی ہے، وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، ہمارے کان پہ جو تک نہیں رینگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو آپ سچے مسلمان ہونے کی پہچان کھو بیٹھے ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں، آپ کو یہاں بھی تڑپنا چاہیے۔ اگر دوسری ضلع میں ہے وہاں بھی آپ کو تڑپنا چاہیے، دوسرا ملک میں ہے وہاں بھی آپ کو تڑپنا چاہیے، اور پریشان اگر کیا جا رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ملک جسے ہم اور آپ فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہوئے، وہ ملک عراق سے، جہاں نمرود سے ان کا سامنا ہوا، اور بہت سے لمبے قصے ہیں، میں اس قصے میں نہیں جانا چاہتا، وہاں سے وہ ہجرت کر گئے اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے، ایک قول بھتیجا بھی ہے، وہ ان کے ساتھ عراق چھوڑ کر اب چلے آئے جب انہیں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور وہ وہاں سے آ کر اسی ملک فلسطین میں وہ آ کر قیام پذیر ہوئے، اور پھر ان کے جو دو بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں رہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کے ماننے والوں کو گویا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے اس میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، یہودا،
اس لیے یہود کو یہودی کہتے ہیں، وہ یہودا کی نسل سے ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہودی بھی کہتے ہیں، انہی سے وہ لوگ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہی کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھے، وہ فلسطین ہی کا شہر ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر ایک قافلہ ادھر سے گزرا تھا اور اس قافلے نے اس کنویں سے نکال کر وہاں سے لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا، چونکہ فلسطین کا جو حصہ ہے اس کی ایک سرحد، ایک طرف ایک بارڈر وہ ملتا ہے مصر سے اور دوسرا لبنان سے، شام سے، اس سے بھی ملتا ہے، تو چونکہ فلسطین سے وہ لوگ گزر رہے تھے تو فلسطین کے بعد مصر کا بازار تھا، اس لیے وہ وہاں سے گئے اور مصر میں انہیں بیچ دیا گیا، اور قرآن اس کے قصے سے بھرا ہوا ہے۔ پھر مصر میں ان کو خرید لیا عزیز مصر نے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہاں سے تخت پر پہنچے، خواب بتلایا اور وہ تخت کے بادشاہ بن گئے، وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ جب مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے سارے خاندان کے لوگ، جن کی تعداد لگ بھگ 72 ہو گئی تھی، وہ سارے لوگ یہی فلسطین میں جو کنعان میں تھے، کنعان اور فلسطین کا حصہ وہ ایک ہے، وہی کنعان اور فلسطین میں تھے، وہاں سے انہوں نے بلا لیا، اور پھر مصر میں وہ لوگ آباد ہو گئے۔ مصر میں لگ بھگ 200 سال کے قریب ان لوگوں کا غلبہ رہا اور ان لوگوں کو لوگ مانتے رہے، لیکن بعد میں پھر مصر کے جو اصل باشندے تھے قبطی، ان لوگوں کا غلبہ ہو گیا، اور پھر 300 سال تک مسلسل ان قبطیوں نے انہی بنی اسرائیل پر، جو یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، ان پہ ظلم ڈھایا۔ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، بچی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے، بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے جو راتوں رات نکلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وقتی میں پوری تفصیل قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے انہیں پتہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوگوں کو لے کر نکلے تو بحر قلزم آتا ہے، وہ بحر قلزم پار کیے یہ لوگ، اور فرعون کے ماننے والے پیچھے سے آ رہے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت میں ایک لاٹھی ماری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور سمندر میں راستہ بن گیا، یہ لوگ پار ہو گئے، اور جب فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ بیچ میں پہنچے تو پانی مل گیا اور وہ سارے لوگ ڈوب گئے۔ وہاں سے جب آگے نکلے، بحر قلزم پار کیے، تو پھر واپس اپنے ملک یہ لوگ آ رہے تھے فلسطین، وہی فلسطین کے شہر میں آنا چاہے تو وہاں اس وقت میں قوم عمالقہ کے لوگ وہ قابض ہو گئے تھے۔ قوم عمالقہ کے لوگ بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، موٹے تازے ہوتے تھے، ڈیل ڈول بڑا ہوتا تھا ان کا، اور وہ بہت مضبوط پہلوان معلوم ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، چلو ان لوگوں سے جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کر کے ہم لوگ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ کہا تو یہ بنی اسرائیل، انتہائی بدبخت قوم جنہوں نے اپنے نبیوں کو کبھی نہیں مانا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اذهب انت وربک، تم جاؤ تمہارا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں جنگ کرو، انا ہاہنا لقاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ یہ ڈرپوک اور بزدل اور اپنے نبی کی بات نہیں ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکلتے تھے، صبح چلنے کے لیے چلتے تھے منزل کی طرف، اور شام میں وہیں پہ واپس ہو جاتے، جس کو میدان تی کہتے ہیں، وہ وہی فلسطین کے قریب ہے، صحرائے سینا، وہ وہیں پہ گھوم کے چلے آتے تھے۔ 40 سال تک وہ لوگ کہیں باہر نہیں نکل پائے۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے اس زمانے میں بھی ان لوگوں پہ کرم کیا۔ وہاں کوئی مکان نہیں تھا، بادلوں کو بھیجا، سایہ بنا دیا۔ اللہ نے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کو نازل کیا۔ من و سلوہ، من سمجھیے کہ ایک میٹھی ڈش ہے، میٹھی چیز جو ہوتی ہے، اور سلوہ بٹیر، یہ ان لوگوں کو ملا کرتا تھا وہاں کھانے کے لیے۔ ان لوگوں کے کپڑے بھی نہیں پھٹ رہے تھے، بہتا تھا تو کپڑا بھی بہہ جاتا تھا۔ اور پھر پانی کی جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت موسیٰ نے وہیں مارا لاٹھی،
اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹے، ایک چشمہ نہیں 12، کیونکہ ان لوگوں میں پہلے اختلاف ہو گیا تھا کہ ہم 12 ہیں تو ہم لوگوں کو الگ الگ چاہیے، چنانچہ 12 چشمے پھوٹے اور سب لوگ ان سے پیتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا وہیں انتقال ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ان کے نائب بنے، جو ان کے خادم تھے اور ان کے نائب بنے، وہ ان کو نبی بنایا گیا۔ پھر یوشع بن نون نے ان لوگوں کو کہا کہ اب چلو جنگ کریں گے قوم عمالقہ سے جو فلسطین میں ہے، ان لوگوں سے پھر جنگ کی گئی اور وہ آئے تو جب جنگ کر رہے تھے تو عصر کا وقت، مغرب سے پہلے تک یہ ضابطہ پہلے زمانے میں تھا کہ جنگ ہوتی تھی تو غروب جیسے سورج ڈوب جائے اب بند کر دینا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ ان لڑائی میں بھی ان لوگوں کے اندر انسانیت تھی، تو وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اب سورج ڈوبنے لگا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ سے کہا انک مامورا، کہ اے سورج تجھے بھی حکم دیا گیا ہے اور مجھے بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے، تجھے بھی حکم دیا ہے ڈوبنے کا اور اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے، اس لیے اے سورج ابھی رک جاؤ تاکہ میں فتح کروں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا کچھ دیر کے لیے، اور پھر وہ ملک فتح ہوا فلسطین، اور پھر اس ملک میں وہ لوگ آ کر آباد ہوئے اور پھر رہے، مسلمانوں کا حصہ اس میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد تقریباً 1000 قبل مسیح وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ جناتوں پہ بھی حکم چلتا تھا، ہواؤں پہ بھی حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں وہی بیت المقدس جس کی تعمیر ابتدا میں کی تھی، کنہوں نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے باضابطہ اس کی تعمیر کروائی بیت المقدس کی۔ یہ بیت المقدس پہلے اس جگہ کا نام تھا، اس مسجد کا نام تھا جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، لیکن اب بیت المقدس اس مسجد کا نام نہیں رہا۔ اس مسجد کے قریب میں جتنے علاقے ہیں ان تمام علاقے کا نام اب القدس، بیت المقدس، یروشلم پڑ گیا، اور بعد میں رومیوں نے اسی کا نام ایلیا رکھا۔ یہ ساری جگہ وہی جگہ ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر بنوایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں مسجد اقصیٰ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے بیت اللحم جہاں وہ پیدا ہوئے، اور وہیں وہ جگہ ہے آج بھی وہ درخت موجود ہے جس درخت کو ہلانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا حضرت مریم کو کہ درخت ہلاؤ تو تمہارے اوپر سے کھجوریں گریں گی۔ نیچے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا تھا، جبکہ زچگی کی حالت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس وقت میں کہا کہ حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا، ہلاؤ کھجور کے تنے کو، وہ تمہارے اوپر عمدہ کھجوریں نازل کرے گا۔ اوپر سے کھجوریں ٹوٹ کے گرتی تھی۔ یہ ساری جگہ وہیں پہ ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں انبیاؤں کی قبریں ڈھیر ساری ہیں۔ اب تو وہ ایک باضابطہ ملک ہوا، اور ملک کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کافی لمبا ہوتا ہے۔ 52 لاکھ تقریباً آبادی، اتنی آبادی ہے وہاں۔ پھر بعد میں اس پہ بخت نصر نے اور سائرس اعظم نے اور دوسرے لوگوں نے حملہ کیا۔ بعد میں پھر چونکہ یہ یہودی اپنے نبی کو ماننا بند کر چکے تھے، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا تھا۔ ان کے نبی تھے اور ان لوگوں نے ان پر جان سے مارنے کے لیے حملہ کیا۔ وہ ذرا بھاگے، انہوں نے ایک درخت کو کہا درخت پھٹ جاؤ، اور وہ درخت میں گھس گئے۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا کسی نے، یا بعض نے کہا ہے کہ ابلیس نے رہنمائی کی کہ اس درخت میں ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کھجور کے اس درخت کے اوپر جتنی ٹہنی تھی اسے ختم کر دی اور اوپر سے چیر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جب پیدا ہوئے، یہ بنی اسرائیل ہی کے آخری نبی، یہودیوں ہی میں سے گویا یہ آخری نبی ہوئے، کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد یہ بھی ہوئے، حضرت یعقوب کی خاندان اسرائیل کے خاندان میں سے یہ بھی ہوئے، لیکن یہودیوں نے انہیں مانا نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ مانا نہیں، بلکہ اس وقت میں وہاں رومی سلطنت کا بادشاہت چلتی تھی، اور رومی سلطنت کے لوگ بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔
اس بادشاہ اور جنرل کے پاس جا کر اسے برانگیختہ کیا، اسے آمادہ کیا اس بات پر کہ آؤ اور اس کو قتل کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے، بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا گیا، لوگوں کو جاسوس ان پہ متعین کیا گیا۔ وہ دن میں آ کے لوگوں میں تبلیغ کا کام کرتے تھے اور رات میں پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے۔ اس طرح کافی دنوں تک وہ زندگی بسر کیے۔ اخیر میں جاسوس کے ذریعہ ان کو پکڑایا گیا اور پکڑوا کر انہیں سولی دی گئی۔ وہی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی۔ جو لوگ سولی دینے کے لیے گئے تھے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو آدمی ان کی سولی دینے پہ مسلط تھا، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے تو نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا نہ عیسیٰ کو سولی دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا آسمان پر۔ اور جو آدمی سولی دینے کے لیے مسلط تھا، جو اس کے اندر مکان کے اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کے ایک حصے کو، اوپر کے حصے کو حضرت عیسیٰ کی طرح کر دیا۔ یہ لوگ جب اندر داخل ہوا تو ان کو لگا کہ یہی عیسیٰ ہے اور انہیں سولی دے دی گئی۔ بعد میں جب دیکھا کرے اس کا جسم و جثہ تو بالکل بدلا ہوا ہے، یہ تو عیسیٰ ہے ہی نہیں، تو ان لوگوں نے اسے چھپایا۔ یہودیوں نے، جن کی ذمہ داری تھی کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے، حضرت موسیٰ کو مانتے، حضرت یحییٰ کو مانتے، حضرت زکریا کو مانتے، ان لوگوں نے انہیں مانا نہیں، اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان سے دشمنی کی، اپنے نبیوں کو قتل کیا، اپنے نبیوں سے دشمنی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی۔ وہی قبۃ الصخرہ ہے، وہی ایک چٹان ہے جہاں وہ جگہ ہے آج بھی موجود۔ یہ صورتحال وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ کی۔ لیکن وہ جگہ جو فلسطین ہے، قرآن کی مختلف ڈھیر ساری آیتیں ہیں کہ وہ جگہ بابرکت جگہ ہے۔ کیوں؟ انبیاء کی قبریں ڈھیر ساری وہاں پر ہیں، بہت سے نبی وہاں آئے، اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا تھا، معراج پر، سفر معراج جب کرایا گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کے صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ پہلے ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو لایا گیا خانہ کعبہ میں، اور پھر خانہ کعبہ سے آگے بڑھے۔ لیکن بہرحال آپ خانہ کعبہ سے براق پر سوار ہوئے، اور وہ براق پہنچا کہاں؟ یہی مسجد اقصی، بیت المقدس۔ مسجد اقصی جب وہ براق پہنچا تو آپ اندر جب داخل ہوئے تو پہلے اس براق کو حضرت جبریل نے ایک چٹان ہے، پتھر، اس میں سوراخ کیا انگلی سے اور اس میں باندھ دیا۔ باندھنے کی ضرورت نہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے، تاکہ لگے کہ ہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء وہاں موجود تھے، جبکہ تمام انبیاء پہلے انتقال کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو پہلے سے وہاں بھیج رکھا تھا، اور تمام لوگ اس مسجد میں انتظار کر رہے تھے اپنے امام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ مقتدی انتظار کرتا ہے امام کا، امام انتظار نہیں کرتا ہے۔ تو وہ سارے انبیاء انتظار کر رہے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے براق کے ذریعہ یا ایک زینہ آسمان سے اتارا گیا، اور اس پر آپ سوار ہوئے، اور پھر معراج پر گئے، ساتویں آسمان، اور اس سے اوپر عرش تک گئے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی اور بہت قریب تک گئے۔ پھر واپس ہوئے تو پھر 2 رکعت اس میں نماز پڑھی اور پھر واپس آئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ کو 16 سے 17 مہینے تک کہا گیا کہ اسی مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، اسی مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ گویا ہم سب مسلمانوں کا قبلہ اول، پہلا قبلہ وہی ہوا۔ بعد میں پھر 16 مہینے 17 مہینے کے بعد ہمارا قبلہ خانہ کعبہ طے پایا، اور پھر قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ ہو گیا۔ یہ اس جگہ کی خصوصیت ہے۔ وہ فلسطین جو ملک ہے، جس کا نام مختلف ہوتا چلا گیا، اور اس میں پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں ہیں، نام ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں،
وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی اور ہم لوگوں کی طرف سے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اب ہم لوگ جتنا گناہ چاہیں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ صاف ستھری بات ہے، اگر آپ کا بیٹا ہوگا تو انسان ہی نہ ہوگا، اگر آپ کا بیٹا بندر ہو جائے تو یہ آپ کے لیے عیب کی بات ہوگی۔ اللہ کا بیٹا تو اللہ ہوگا، اور دو اللہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کوئی بیٹا ممکن نہیں۔ اور اگر وہ اللہ نہیں دوسرے جن سے ہوا تب تو یہ عیب کی بات ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں اگر بندر پیدا ہو تو یہ عیب کی بات ہوگی، ٹھیک اسی طرح اللہ کی یہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور بھی ان کے عقیدے آئے اور وہ خراب عقیدے بنتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ اب وہ بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، وہ متبرک ہے تینوں کے لیے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہو، اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، اور مسلمانوں کا تو قبلہ ہے ہی، چونکہ مسلمان سب کو مانتے ہیں اور صحیح سے مانتے ہیں، وہ لوگ کسی کو نہیں مانتے۔ اس لیے پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے، اس سے پہلے بھی بخت نصر وغیرہ نے حملہ کیا تھا تو 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ سائرس نے بھی حملہ کیا، اسی مسجد اقصیٰ کا جو ایک دیوار ہے، اس دیوار کے سلسلے میں اس کو منہدم کیا تھا حملہ کر کے، تو اس دیوار کے سلسلے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، ہیکل سلیمانی ہے۔ اور آج بھی ان لوگوں میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے، باپ جب مرتا ہے تو اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ وہاں ہیکل سلیمانی بنانی، اس بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو گویا منہدم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا۔ یہ ان لوگوں کا ذہن ہے اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہم بتلایا ہیکل سلیمانی وہی جو مسجد ہے، مسجد کی ایک دیوار ہے، جنوبی یا مغربی، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، جنوبی یا مغربی ایک دیوار ہے۔ ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنی ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا متروکہ، یعنی جو سامان وہ استعمال کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو سائرس اور بخت نصر وغیرہ نے ختم کر دی۔ اور ان کا ذہن یہ ہے کہ وہ چیزیں جیسے واپس آئیں گی تو پوری دنیا پہ پھر ہماری حکومت قائم۔ یہ ان لوگوں کا ذہن ہے اور یہ وہ لوگ چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہاں فتح کیا گیا، اور فتح کر کے وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا تو وہ قبضہ ہٹا دیا گیا، پھر وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 400 سال کے بعد کچھ دیر کے لیے، مشکل سے 20 40 یا 50 سال کے لیے ایک مرتبہ پھر قبضہ ہوا، اور پھر جب پہلی صلیبی جنگ لڑی گئی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بلبوتے پہ اور اسے فتح کیا اور تمام لوگوں کو اس سے ہٹایا اور اسے پاک کیا۔ پھر جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی 1917 عیسوی، 1917 عیسوی میں، تب پھر کھیل شروع ہوا کہ فلسطین کے مسلمان کے پاس امریکہ نے یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی، امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں نے ان کو رہنے کی اجازت دی، اور دھیرے دھیرے جو پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ، اس کے اندر اسے پاس کروائے۔ 1945 میں پاس ہوا، پھر 47 میں اور 48 میں اس کا بٹوارا کر دیا گیا۔ وہ فلسطین جو تنہا پورا ملک مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور اسے یہ کیا گیا کہ اس کی زمین کا 52% یہ دلوا دیا گیا ان لوگوں کو، اسرائیل کو، اور پھر 48% دیا گیا مسلمانوں کو۔ اسرائیل نام کا کوئی ملک اس وقت تھا نہیں نقشے پر، وہ اسی وقت میں اسرائیل نامی جگہ، وہ فلسطین کا ایک ٹکڑا گویا کاٹ کے، وہ بھی بڑا ٹکڑا، 52% حصہ کاٹ کر بنا دیے گئے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے 1967 میں جب جنگ کیا تو ان لوگوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کرتے کرتے ابھی صورتحال یہ ہے کہ 80% پر ان لوگوں کا قبضہ،
20% پہ ان کا قبضہ ہے۔ چنانچہ یروشلم اور بیت المقدس کا حصہ یہ اقوام متحدہ میں پاس ہے کہ یہ کسی کا، یہ اسرائیل کا کبھی نہیں ہو، لیکن اب یہ لوگ اس پہ بھی قابض ہیں۔ اور اسی فلسطین کا ایک شہر ہوا غزہ، جسے اوپن جیل کہا جاتا ہے، کھلا ہوا جیل۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 45 کلومیٹر لمبائی میں اور کہیں 6 کلومیٹر کہیں 13 کلومیٹر چوڑائی میں آبادی بسی ہوئی ہے، جن کی تعداد 15 لاکھ یا 22 لاکھ، اور یہ سمندر کے کنارے ہے، تو گویا ساحلی کنارے پر ہے۔ اس کے کنارے پر 2 حصہ خشک ہے، خشکی کا حصہ ہے، اس خشکی کے حصے پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، اور ایک حصہ کی طرف مصر کی سرحد ملتی ہے، اور ایک حصہ جو سمندری ہے، اس سمندری میں اسرائیل ہی کی کشتی رہتی ہے۔ اور کیا کیا گیا؟ جدھر سے یہ لوگ نکل سکتے تھے وہاں، یہاں سے وہاں تک لمبی دیوار کھینچ دی گئی، اس دیوار کے ادھر ہے وہ لوگ۔ اگر وہ نکلنا چاہے وہاں سے، وہ نکل نہیں سکتا ہے، چونکہ جدھر وہ جائے گا ادھر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسے پانی کے لیے اسرائیل کا وہ محتاج، کھانے کے لیے اس کا محتاج، بجلی کے لیے اس کا محتاج، اسپتال کے لیے اس کا محتاج ہے۔ اگر اسے کہیں سے مدد مل سکتی ہے ذرا سی، تو وہ مصر سے مل سکتی ہے، لیکن مصر کے لوگ بھی جب چاہتے ہیں وہ سرحد بند کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کھولتے ہیں۔ وہ لوگ بنیادی ضرورت، کھانے پینے کی چیز، پانی کی چیز، استعمال کرنے کی چیز، کپڑے کی چیز، یہ چیزیں بھی وہ میسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یا دنیا کا کوئی آدمی، بڑا سا بڑا وقت کا وزیر اعظم بھی اگر ان لوگوں سے ملنا چاہے تو پہلے اسے اسرائیل سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، پھر وہ وہاں جا سکتا ہے، ورنہ وہ وہاں جا بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر خود مسلمان رشتہ دار جو مصر میں یا دوسری جگہ ہے، یا فلسطین کے اس حصے میں ہے جدھر اسرائیل کا قبضہ ہے، وہاں بھی کچھ لوگ ہیں، تو وہ لوگ اگر جانا چاہیں، ابھی وہاں صورتحال یہ ہے کہ 80% آبادی ان کی ہے، اور 20% میں سے 16% آبادی مسلمانوں کی ہے، 4% عیسائی کی۔ اگر وہ بھی ملنے کے لیے جانا چاہے تو اسے بھی جب تک اجازت نہیں لے گا تب تک نہیں جا سکتا ہے۔ اور خود غزہ کے شہر کے رہنے والے اگر کہیں بھی جانا چاہیں تو وہ نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اسے اجازت نہیں ملے۔ اس طرح گویا ہے تو وہ کھلی جگہ میں، لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں ہے۔ دنیا کا اوپن جیل سب سے مشہور ہے کہ وہ غزہ کی پٹی ہے۔ پٹی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے وہاں تک، آپ لوگ تو آسانی سے پٹی سمجھتے ہیں، وہ پٹی یہاں سے وہاں تک ہے، اس لیے اسے پٹی کہتے ہیں۔ وہاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے آئے دن روزانہ ان پر اس جگہ کو بھی کھینچ کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے اور ان لوگوں کو وہاں سے بھی بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس غزہ پٹی میں بھی جگہ جگہ اسرائیل فوجی وہاں ہے، اس کے کیمپ ہیں اور وہی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس لیے آئے دن بھی وہاں پریشان کیا جاتا ہے، عام دنوں میں بھی ستایا جاتا ہے۔ یہ تو جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تب ہمیں اور آپ کو خبر ہے، ورنہ وہ آئے دن وہاں پریشان کیا جاتا اور مسلسل پریشان کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ایک جیل میں ہیں اور جیل والوں کو جس طرح تکلیف دیا جاتا ہے اس طرح اسے دیا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اسے بھی ہڑپ لیا جائے، اسے بھی قبضہ کیا جائے۔ اور یہ تنہا اسرائیل کی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور فرانس وغیرہ بھی ہے۔ حالانکہ ابھی تو لوگوں کی رائے اور آوازیں اور زبانیں بدل رہی ہیں۔ مظلوم پر جب ظلم کیا جاتا ہے، انسانیت کا پر جب ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا تو یقین مانیے کہ انسان جاگ اٹھے۔ ایک وقت تھا کہ وہاں کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ تو انسان نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے ان لوگوں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، مسلسل کی بات ہے۔ اس لیے اس غزہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے حماس نامی جو تنظیم ہے، جو ان لوگوں کا بچاؤ کرتی ہے، وہ گویا پناہ کی جگہ۔ اب مختلف بہانے سے کہ یہ اسپتال کے نیچے چھپا ہوا ہے اس لیے اسپتال کو منہدم کیا جا رہا ہے، یہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اس لیے وہاں منہدم کیا جا رہا ہے۔
لیکن یہ ایک بہانہ ہے، جس طرح بہانہ اس سے پہلے عراق میں کیا گیا، بہانہ بنا کر اسے مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظلم کی آخری حد جو ہو سکتی ہے، جہاں انسان تصور سے اوپر کی بات ہے، میں اس پوری تفصیل کو نہیں بیان کر سکتا ہوں چونکہ وہ جذباتی باتیں ہوں گی، وہ اس تصور میں آپ چلے جائیے، وہ ظلم کی آخری حد تک وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ ننگا ناچنا چاہیے۔ لیکن میں نے شروع میں پڑھا تھا، مومن ہے بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، بغیر ہتھیار کے وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کے بھروسے وہ جی رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی مضبوط ہونا ہوگا، ہمیں بھی مضبوط ہونا ہوگا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے ایمان، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا، یقین مانیے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ ہم اور آپ ابھی بھی دعا کرتے ہیں اور انہی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے یہ ہم لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں بہت سی چیزوں سے بچنا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، ابھی تو لوگ بیٹھے ہوئے، دیکھیں کتنی کم تعداد میں لوگ، کچھ لوگ قرآن خوانی میں بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ خود آپ کے مسجد کے قریب میں بیٹھ کے جوئے بھی کھیلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ موبائل پہ جوا کھیل رہا ہے۔ طرح طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک کی نحوست 70 گھر پہ آیا کرتی، اس لیے مصیبتیں دوسرے گھروں کو بھی عام ہوتی ہیں۔ آپ اور ہمارے لیے ایک سبق کی بات بھی ہے، اور دوسرا ہم اور آپ اس سے عبرت بھی حاصل کریں، ساتھ ساتھ ہم لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہم مسلمانوں نے بزنس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے پروڈکٹ نکل رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ، وہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ سب پروڈکٹ اسی کا۔ آپ دیکھ لیجئے سب پروڈکٹ لگتا ہے کہ اسی کا تیار کرتا ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ کس طرح ان لوگوں نے بزنس کو اپنے قبضے میں کیا۔ آخر ایک آدمی اگر پیپسی بنا رہا ہے تو اس کے نوجوانوں میں وہ دم تو ہوگا جو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ ہگیز پمپرس بنا کے بیچ رہا ہے اور وہ اس سستے میں بیچ رہا اور ہم اس میں نہیں بیچ سکتے ہیں، تو آخر وہاں کے نوجوانوں نے محنت تو کی ہوگی، وہ انجینئر تو بنا ہوگا، وہ مشین تو تیار کیا ہوگا، پھر تو اس پہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن ہم ایک مسلمان ہیں کہ بیکاری ہمارا سب سے بڑا کام ہے، اور یہ موبائل نے تو اور بھی بیکار بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی چیزیں ہیں پروڈکٹ، اس سے بچنا تقریباً مشکل نظر آتا ہے۔ اب آپ ہر ایک سے پوچھئے صابن کون استعمال کرتے ہو تو کم سے کم لائف بوائے تو جانتا ہی ہے۔ آپ دیکھیے لائف بوائے اس کی، آپ جتنے بھی بچوں کو پہنانے کے لیے لے لیجئے، ہگیز لیجئے یا اس طرح کا جتنا نام ہے وہ سب دیکھیے تقریباً اس کا۔ یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اس لائن میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین مانیے کہ اس طرح ہم اور آپ مالی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اور ہم اور آپ سیاسی اعتبار سے بھی بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بھی سبق ملتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے نمبر 1 تو یہ ہے کہ دعا کریں ہم اور آپ، اور دعا اس لیے نہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے، بلکہ سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی میسر فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو عبرت اور سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، عبرت اور سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ یہ پریشانی آئے گی۔ جب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا کے زمانے میں فتح ہوا، اس کے بعد بھی جب زوال آیا مسلمانوں کو تو وہاں عیاشی پائی گئی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ ایک جگہ یوں ہو رہا ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، اور ایک جگہ ایسا ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود ابھی بھی عیاشی کر رہے ہیں۔
ابھی بھی شراب پی رہے ہیں، ابھی بھی جوئے کھیل رہے ہیں، ابھی بھی تاش کھیل رہے ہیں، ابھی بھی سٹہ بازی کر رہے ہیں، ہمارے کان پہ جو تک نہیں رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جب سبق حاصل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی کریں گے ہم لوگ ایسا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع